شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ آخر کار دونوں اس درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھلنے لگے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ دوبارہ سنیے ہدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما۔ ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے اس میں عزم نہ پایا، ارادے کی پختگی نہ پائی۔ تو گویا اللہ کے حکموں کی پابندی نہ کر سکنا اور اللہ کی اطاعت پر قائم نہ رہنا، اس کا ایک بنیادی سبب ارادے کی کمزوری ہے۔ جب ارادہ پختہ ہوتا ہے تو انسان فائدہ مند چیزوں پر ہر قیمت پہ جم جاتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے اور اس کے لیے حد الوسع کوشش کرتا ہے۔ انسان کی کوششیں منحصر ہی کس پر ہیں، یا کوششوں کی کمی یا زیادتی کا انحصار بھی کس پر ہے؟ ارادے کی پختگی اور کمزوری پر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد، فسجدوا تو سب نے سجدہ کر لیا، ایکسپٹ کر لیا، جھک گئے اللہ کا حکم سمجھ کر، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، اس نے اس کو قبول نہ کیا۔ جب وہ ایسا کر چکا تو ہم نے آدم سے کہا فقلنا یا آدم ان ھذا عدو لک، آدم یاد رکھنا یہ تمہارا دشمن ہے جو تمہارے آگے نہیں جھکا، جس نے سرکشی کی۔ نہ صرف یہ کہ تمہارا، ولزوجک، تمہاری بیوی کا بھی ہے۔ اب یاد رہے کہ فلا یخرجنکما من الجنۃ، کہ یہ ہرگز تمہیں جنت سے نکلوا نہ پائے، فتشقا، ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ بہت سے لوگوں نے جنت کی انٹرپریٹیشن دنیا سے کی ہے کہ اس وقت زمین پر کوئی پولوشن نہ تھی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، لہذا یہ واقعہ دنیا میں پیش آیا اور اس سے مراد دنیا کے باغات ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ دنیا کے باغ کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں تو رہنا ہی تھا، تو دنیا سے نکلوانے کی تو بات نہیں ہو رہی، یہاں کسی اور جگہ کی بات ہو رہی۔ ان لکا، بے شک تمہارے لیے، اللہ تجوع فیہا، کہ تم اس میں کبھی بھوکے نہ ہوگے، یعنی جنت میں رزق با فراغت ہوگا، ولا تعرا، اور نہ ننگے ہوگے، یعنی لباس بھی عمدہ ہے، لباس بھی موجود ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ،
اور نہ تمہیں پیاس ستائے گی اور نہ دھوپ ستائے گی، نہ پیاسے ہوگے نہ دھوپ کی پریشانی ہوگی۔ فوسوس الیہ الشیطان، اس کے باوجود شیطان راہ پا گیا۔ کس طریقے سے، کس ذریعے سے؟ وسوسے کے ذریعے، وہ بھی خیال اور ارادے پر اثر انداز ہوا جا کر۔ آدم علیہ السلام اللہ کے حکم کو بھی سمجھتے تھے، شیطان کی دشمنی کو بھی سمجھتے تھے، اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، اللہ کا حکم بھول گئے۔ سبب کیا بنا تھا؟ شیطان کی وسوسہ اندازی۔ قال یا آدم، شیطان کہنے لگا اے آدم، هل ادلک، کیا میں تم کو بتاؤں، علی شجرۃ الخلد، شجرۃ الخلد کے بارے میں۔ خلد کہتے ہیں ہمیشگی کو، یعنی ایسا درخت کہ جس کا پھل کھانے کے بعد انسان ہمیشہ جوان ہی رہتا ہے، ہمیشہ یہی رہتا ہے۔ وہ ملکن، اور ایسی بادشاہت کے بارے میں بتاؤں، لا یبلا، جو کبھی ختم نہ ہو، کبھی پرانی نہ ہو۔ تو جھانسا اس نے کیا دیا؟ ہمیشہ جوان رہنے کا اور ہمیشہ جنت کی بادشاہت کا، اقتدار کا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو وہ دونوں اس پھل کو کھا گئے اس کی باتوں میں آ کر، یعنی اس نے جو سبز باغ دکھایا تو وہ بھول گئے اور اس کی باتوں میں اللہ کا حکم انہیں یاد ہی نہ رہا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب انہوں نے کھایا وہ تو ان کے لباس اترنے لگے۔ اب شرم و حیا چونکہ فطرت میں تھی، وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، فوراً دوبارہ اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے جنت کے پتوں سے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی وہ پیغمبر نہیں بنے تھے، وہ صرف ایک انسان تھے۔ فَغَوَىٰ، تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گئے، لیکن فوراً ہی احساس ہوا، توبہ کی، ثم اجتباہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر چن لیا، توبہ قبول کر لی۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے چن بھی لیا، توبہ بھی قبول کر لی، وہدیٰ، اور ہدایت بھی دی۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ توبہ کے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ گناہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہمیشہ کے لیے اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے یا اس کے لیے پھر آگے بڑھنے کے کوئی چانسز نہیں رہتے۔ گناہ کیسا بھی ہو، کتنا بھی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر انسان سچے دل سے توبہ کر کے اپنا رستہ تبدیل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان توبہ کو کھیل نہ بنائے۔ قال اهبطا منها جميعا، فرمایا دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی اب تم دونوں کی رقابت چل پڑی۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اہبطا، حبوط کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو، تو آدم علیہ السلام کہیں اور تھے، زمین پر نہیں تھے، ورنہ پھر اہبطا کا یہاں بات نہ ہوتی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، نہ بھٹکے گا نہ بدبخت ہوگا، نہ مصیبت میں پڑے گا۔ تو بھٹکنے سے اور مصیبت میں پڑنے سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہدایت کی پیروی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، یہاں ذکر سے مراد یہی ہدایت ہے جس کا اوپر ذکر آ رہا ہے، ہدایہ۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی، پریشان کن ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ حشر کے دن مختلف لوگ مختلف طرح اٹھائے جائیں گے، کوئی چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، کوئی سر کے بل اٹھایا جائے گا، اور کوئی اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو ایسے لوگ جو دنیا میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت سے اندھے بنے رہے، وہ قیامت کے دن بھی اندھے اٹھائے جائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، کہے گا یا رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تو ٹھیک کام کرتی تھی، یہ سب کیا ہوا؟ تو اس کو وجہ بتائی جائے گی۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، قیامت کے دن اندھا اٹھائے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی۔ یہ کون سی آیات ہے؟ وہی ہدایت جس کا اوپر ذکر ہو چکا، یعنی کتاب ہدایت کی آیات۔ فنسیتھا، تم نے ان کو بھلا دیا، پس پش ڈال دیا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ کسی چیز کو دیکھنا نہ، پڑھنا نہ، وہ بھی آتا ہے، اور پڑھ کے پھر بھلا دینا وہ بھی شامل ہے اس میں۔ یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جس نے کبھی کتاب ہدایت کو دیکھا ہی نہیں،
وہ اندھا بنا ہوا اس سے، اور ایک وہ ہے جس نے دیکھا اور بند کر دیا اور پڑھ کے ایسا ہو گیا گویا اس نے کبھی پڑھا نہ تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج تمہاری سزا یہ کہ تم بھی بھلائے جا رہے ہو، تمہارا بھی کوئی پرسان حال نہیں. خلاصہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، جو بھی حد سے بڑھتا ہے، اپنی بندگی کی حدود کو چھوڑتا ہے، ہم اس کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیات کو مانتا نہیں ہے. نہ ماننے سے کیا مراد ہے؟ قبول نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. کس کے مقابلے میں؟ دنیا کی معیشت دنکا کے مقابلے میں. پھر ایک دفعہ ارادے کی کمزوری پہ بات نہیں ہے، یا پھر ذکر الہی سے روگردانی کا انجام. اور روگردانی بھی کیوں ہوتی ہے بنیادی طور پر؟ تو مرکزی نقطہ کیا ہوا پھر؟ ارادے کی کمزوری. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے، کہیں بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ کہ انسان قل آمنت باللہ ثم استقم، استقامت اختیار کرے، اور پھر کوئی دوسرا خیال دماغ میں نہ آنے دے، کوئی وسوسہ، کوئی شیطانی چال، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں. جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تو پھر کوئی دوسری چیز انسان کو اس سے نہ ہٹا سکے. کیونکہ اگر انسان اس سے ہٹ گیا تو گیا، چاہے وہ اللہ کا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، ماں اور باپ کے بغیر بنایا تھا. سب انسانوں میں سے پہلے انسان ہونے کا شرف ان کو حاصل ہے. ان کو بہترین لباس پہنایا گیا، بہترین ٹھکانہ دیا گیا، بطور مہمان ہی ان کو وہاں ٹھہرایا گیا تھا، اور ساتھ امتحان بھی مقصود تھا، کیونکہ انہیں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ زمین پر ہی بھیجا جائے گا ان کو، لیکن بھیجنے سے پہلے کچھ وقت کے لیے ان کو جنت میں ٹھہرایا گیا تھا. اور اس کے پیچھے مقصود کیا تھا؟ کہ عملی طریقے پر انسان پہ ثابت کر دیا جائے کہ اگر تم نے ذکر الہی سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی ہدایت سے روگردانی کی تو خواہ تم کچھ بھی ہو، تم پھر بچ نہیں سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہ حکم صرف آدم کے لیے نہیں، ساری اولاد آدم کے لیے ہے. اطاعت الہی سے روگردانی کا یہی انجام ہے سب کے لیے، اس میں کوئی ایکسپشن نہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم پر قائم رہنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے مضبوط ارادہ انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. گویا اللہ کا بندہ بننے کے لیے کیا چاہیے؟ مضبوط ارادہ. اب ایک دفعہ میں نے ارادے کی کمزوری لفظ استعمال کیا، اب دوسری دفعہ میں کیا کر رہی ہوں؟ مضبوط ارادہ. کیوں؟ دیکھیے، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ اشیاء اپنے ازداد سے پہچانی جاتی ہیں. یہ بھی سیکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے. نعمت جب تک پاس ہوتی ہے قدر ہی نہیں ہوتی، جب چھن جاتی ہے پھر خیال آتا او ہو یہ کیا ہوا، تو ہاتھ سے نکل گئی. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کا جب تک آپ دوسرا رخ نہ دیکھیں تو اس وقت تک آپ اچھے اور برے کی پہچان نہیں کر سکتے. ضروری نہیں تو کہ ہر چیز کو ایکسپیرینس کرے انسان، لیکن اس کا دوسرا رخ ضرور دیکھے. لیکن انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اصل مقصد سے بہت جلد ہٹ جاتا ہے اور غیر متعلق چیزوں میں الجھنے لگتا ہے. ہماری کمزوری کیا ہے؟ مقصد چھوڑ کے غیر متعلق چیزوں میں الجھنا شروع کر دیتے ہیں. کیسے؟ یعنی irrelevant باتوں میں. مثلا ہم کہیں جاتے ہیں ایک سوچ لے کے، ایک پروگرام لے کے کہ یہ کرنا ہے، وہاں جا کے اتنی فالتو باتیں کرتے ہیں کہ پھر آخر میں اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ وہ میں تو بھول ہی گئی کہ میں آئی کس کام کے لیے تھی. اور شیطان کا سب سے بڑا وار کیا ہوتا ہے کہ انسان کے حافظے پہ ضرب لگائے، انسان کو بھولنے کی عادت ڈالے، انسان کو بھلوا دے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی قرآن میں بھولنے کی بات آتی ہے اس کو کس سے منسوب کیا جاتا ہے؟ شیطان سے. انسان کو کرنے کے کام، اہم ترین کام، ضروری کام، شیطان
ہمیشہ بھلوانا چاہتا ہے. وہ بلوا دیتا. پڑھ کیا رہے تھے نماز میں؟ رکعت کون سی تھی؟ این نماز سے شروع کرتا. وضو میں بھلواتا ہے, ہر چیز میں بھلاوٹ ڈالتا ہے. تو یہ اصول یاد رکھیں کہ اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک میرے اندر ارادے کی مضبوطی نہیں آتی, اور میں شیطان کے چنگل سے نکل نہیں سکتی جب تک بھولنے کی عادت نہیں جاتی. اور انشاءاللہ اب پریکٹیکل ٹپس بھی آپ کو دوں گی اینڈ میں کہ بھولنے کی عادت پر کیسے قابو پایا جائے, کیونکہ بھولنا سخت نقصان دہ ہے. قیامت کے دن کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, سخت پکڑ ہے. اگر بعض چیزوں کو ہم بھول گئے تو کل یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے اوہو میں تو بھول گئی. ہاں کچھ اور چیزیں ہیں بھولنے کی, انہیں بھولنا ضروری ہے, لیکن جو فرائض ہیں اور جو ذمہ داریاں ہیں اور جو کرنے کے کام ہیں اور جو ترجیحات ہیں وہ بھلائے جانے کے لائق نہیں, ان کو بھول کے گزارا نہیں. یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ آپ کو پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اس کے ساتھ ہی کیا ضروری ہے اس پر عمل کرنا. اور عمل ہو نہیں سکتا جب تک آپ کے اندر ارادے کی پختگی نہیں, ڈٹرمینیشن نہیں, استقامت نہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آدم کو ایک حکم دیا تھا, وہ بھول گیا, اسے یاد نہ رہا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. اسی لیے آپ دیکھیں پیغمبروں کی تقسیم دو طرح سے کرتے ہیں, اولو العزم پیغمبر اور دیگر پیغمبر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ارادے کا پختہ ہونا اور عزم جمع ہونا اور عزائم مضبوط ہونا اور عزائم پہ نظر رکھنا اور ان کو اپنے آگے سے اوجھل نہ ہونے دینا, مقصد سے نگاہ ادھر ادھر غیر متعلقہ چیزوں میں نہ الجھانا, یہ کامیابی کی کنجیاں ہیں. آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے اندر یہ عادت نہیں آتی. اب آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ جیسے یہاں آئے ہیں ایک مقصد لے کے آئے نا, اور اگر ہم اس کو بھول جائیں اور کیا کرنے لگے, ادھر ادھر کی چیزوں میں دلچسپی لینے لگے. اچھا یہ درخت کیسا, یہ ٹھیک ہے غور و فکر کے لیے ٹھیک ہے, لیکن غیر متعلقہ چیزوں میں پڑ جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا, اصل چیز بھول جائیں. اب دیکھیں نا آپ نے اکثر تجربہ کیا ہوگا, جیسے آپ اپنا ٹیسٹ خود بھی کر سکتے ہیں. ویسے قرآن پاک میں آپ ذرا تھوڑے کیجیے ایک ایکٹیویٹی, قرآن پاک کو دیکھیے ٹیکسٹ کو, اور ٹیکسٹ کا کوئی ایک لفظ اس پر آپ غور کیجیے. مثلا میں نے اس وقت فتشقہ کو اپنی نگاہ میں رکھا ہوا ہے. زیادہ سے زیادہ فتشقہ کے ساتھ جنت کا لفظ مجھے نظر آ رہا ہے, لیکن باقی سارے نظر آنے کے باوجود بھی کہاں ہیں, بیک گراؤنڈ میں ہیں. دے آر دیئر بٹ وہ بیک گراؤنڈ میں. جس لفظ کو میں نے اپنا ٹارگٹ بنایا ہے وہ ایک ہے, اور اس پر اگر میری نظر ہے تو باقی بیک گراؤنڈ میں رہیں گے. اور اگر میں نے ایک لائن اوپر اور ایک لائن نیچے دیکھا, کر کے دیکھیے تو کیا ہوگا, مقصد اوجھل ہو جائے گا, اصل چیز پیچھے چلی جائے گی. ہم سب اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اول و آخر اپنے رب سے جڑنا. ہماری کمزوری کیا ہے, ہم اور چیزوں میں الجھ جاتے ہیں, کبھی انسانوں میں الجھ جاتے ہیں, کبھی مادی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں, کبھی کسی اور چیز میں الجھ جاتے ہیں, اور مقصد فراموش کر بیٹھتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. اور یہ نفس کی ایسی چال ہوتی ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم اس کا شکار ہو گئے. انسان کو بعض اوقات خود بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ اس سے ہو کیا گیا. جب ہو چکتا ہے تو پھر یاد آتا, اوہ اچھا میں تو اس کام کے لیے آئی تھی. عام طور پہ آپ نے دیکھو گا ہم ایک چیز کی نیت کرتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس بھولنے کا کوئی علاج ہونا چاہیے نا. صرف بھول بھول کہہ کے چھوٹ دیتے جائیں, خود کو دیتے جائیں, تو یہ تو پھر کامیابی کی بات نہ ہوئی. تو ایک تو یہ ہے قابل غور بات ان آیات میں جو آپ کو سیکھنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو, سب نے کیا الا ابلیس. الا ابلیس نے نہیں کیا. سب نے کر لیا, ابلیس نے نہیں کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ابلیس اور ملائکہ میں فرق کس بات کا تھا؟ غور فرمائیے, فرق کیا تھا؟ وہ سب کر رہے ہیں, اس کو تو چاہیے تھا سب کو دیکھ کے خود ہی گر جاتا اگر اپنا دل نہیں بھی چاہ رہا تھا, لیکن اس نے نہیں کیا. وجہ, اس کو فری ول دی گئی تھی, اس کو اختیار دیا گیا تھا
تو اس اختیار کو اس نے غلط استعمال کیا تھا. اس نے اسے آدم کا مسئلہ سمجھا جبکہ یہ اللہ کا حکم تھا. مسکنسپشن تھی اس کی. فرشتوں نے کیوں بات مان لی کہ انہوں نے کیا سمجھا کہ یہ کس کا حکم ہے, اور ابلیس نے کیوں نہیں مانی؟ اس نے اسے انسان کا معاملہ سمجھا اور اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا. مسکنسپشن بیسیکلی اگر آپ اس فرق کی وجہ دیکھیں تو مسکنسپشن ہے. ہم اس دنیا میں آ کر بہت سی چیزوں کے بارے میں مسکنسپشن کا شکار ہوتے ہیں. یہاں ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ کا حکم ہے اور بس. آج ہم بھی بہت دفعہ اللہ کا حکم آنے کے باوجود نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ہم بھی بعض اوقات اپنے عقل استعمال کرتے ہیں, اس میں مجھے کچھ لاجک نہیں نظر آتی. بعض اوقات ہم حالات, بعض اوقات تعصب یعنی مسکنسپشن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں. معاملے کی نوعیت کو نہیں سمجھتے, اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے, لہذا ہم کچھ سے کچھ کر بیٹھتے ہیں. یعنی آپ ایک چیز کو اگر اس کی اصل نہ سمجھیں, مثلا ہم دنیا کے بارے میں مسکنسپشن کا شکار ہیں, کیا ہمیشہ رہنا ہی, اور بہت ساری بھول کا شکار ہیں ہم. تو ہماری بھی بہت سی نافرمانیوں کی اصل وجہ ہمارا ان چیزوں کے بارے میں مسکنسپشن کا شکار ہونا ہے, معاملے کی نوعیت کو نہ سمجھنا ہے. ہم چینج کیوں نہیں ایکسپٹ کر پاتے؟ اس کے پیچھے بھی ایک ریزن یہ ہوتی ہے, ہم ایک چیز کو ایک نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم تو مر جائیں گے اس کے بغیر, نہ تو گزارا ہی نہیں اس کے بغیر. حالانکہ کیا ہوتا ہے, وہ ہمارا ہی خیال ہوتا ہے, وہ بھی مسکنسپشن ہوتی ہے. نہیں مرتے آپ, اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. کسی بھی چیز کی اصل حقیقت, کسی معاملے کی اصل حقیقت کو نہ سمجھنا کیا ہے؟ مسکنسپشن کا شکار ہونا ہے. دیکھیے تعلقات کی خرابی کیوں ہوتی ہے؟ انسانوں کے درمیان تعلقات کی خرابی کی بھی بنیادی وجہ عموماً مسکنسپشن ہوتی. ہم کسی چیز کو ایک نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ دوسری نظر سے دیکھنے کی بھی پوری گنجائش موجود ہوتی ہے, لیکن ہم کسی بھی چیز کا صرف ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لہذا ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. کیا ابلیس نے جسٹیفائی نہیں کیا تھا خود کو؟ کیا تھا نا. بعض اوقات دونوں پہلو سامنے ہوتے ہیں, دونوں رخ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہماری پرسپشن ہماری پسند کے مطابق ہوتی ہے. کسی بھی چیز کو ہم پھر کیسے لیتے ہیں؟ جو ہمارے اپنے رجحانات اور میلانات ہوتے ہیں, جو ہمیں سوٹ کرتے ہیں, جو ہمیں پسند آتے ہیں, جو ہمیں اپنے فائدے میں لگتے ہیں. بہرحال ابا, لہذا اس نے انکار کر دیا. تو اس کی نافرمانی کی وجہ اس کا اپنے خیال کو درست سمجھنا تھا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی چیز کے بارے میں خود کو درست سمجھتے ہوئے بھی درست نہیں ہوتے, لیکن ہم اپنا خیال کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے؟ ہم تبدیلی نہیں چاہتے, ہم تبدیل نہیں کرنا چاہتے. نقطہ نظر, تبدیلی ایکسپٹ کرنے کی ہم میں صلاحیت نہیں ہوتی. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ, وہاں ہم نے پوری دلیل کے ساتھ اور پوری مثال کے ساتھ واضح طور پہ سمجھا دیا, آدم یہ تمہارا دشمن ہے, اس کی دشمنی کو سمجھ جاؤ. اس نے تمہاری بات نہیں مانی. وَلِزَوْجِكَ, تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ, یہ تمہیں جنت سے نہ نکلوائے. جانا تو تھا ہی, ایک تو یہ تھا نا کہ عزت سے اتارے جاتے, اور ایک یہ کہ شیطان کے ذریعے نکلوائے جاتے. فَتَشْقَى, کتنی واضح کھلے لفظوں میں الارم ہے, وارننگ ہے, ورنہ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. اور دیکھو یہ جنت جو تمہارے لیے بنی, جنت کس کے لیے بنی؟ اللہ کے بندوں کے لیے بنی ہے نا. جنت اللہ نے اپنے لیے تو نہیں بنائی, جنت کس کے لیے بنائی؟ اپنے بندوں کے لیے بنائی, لیکن ان بندوں کے لیے جو پروو کریں کہ وہ سارے مسکنسپشنز اور ساری نافرمانی کی ریزنز, بھول چوک سب چیزوں سے نکل کر اپنے آپ کو پروو کریں کہ وہ یہاں جانے کے قابل ہیں, اپنی کمزوریوں پہ قابو پا کے آئیں, عزم اور ارادے کے مالک ہوں. اور پھر جنت کی تھوڑی سی انہیں تفصیل بتائی گئی کہ ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا, یہاں تمہیں نہ بھوک ہوگی نہ تمہیں لباس کا مسئلہ ہوگا, یعنی روٹی کپڑا مکان کوئی پریشانی کی بات نہیں. وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا,
نہ دھوپ ہے نہ پیاس ہے. اب آپ دیکھیں کہ انسان کی بیسک نیسیسٹیز جو ہیں، یہ بنیادی ضروریات جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ جس کو کھانے کو مل جائے، جس کو کپڑا مل جائے، جس کو پینے کو مل جائے، جس کو ٹھکانہ مل جائے، تدہا دھوپ نہیں مطلب یہ کہ چھت ہے، مکان مل جائے، یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہے. جس کے پاس یہ تین چیزیں ہوں وہ جہاں بھی ہے وہ جنت ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ شکر گزار ہیں جن کے پاس یہ تینوں چیزیں ہوں؟ 2 وقت کھانے کو ملتا ہو، پہننے کو کپڑا ہو، رہنے کی جگہ ہو. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو یہ تینوں چیزیں پانے کے باوجود بھی کبھی خوش نہیں رہے، کبھی خوش نہیں رہے، ناشکرے پن کا شکار رہتے ہیں. بہرحال اب کیا ہوا؟ یہ سب کچھ بالکل فری، مفت اس جوڑے کو ملی تھی. کوئی بل ادا نہیں کرنا تھا، کوئی قیمت نہیں دینی تھی، سب کچھ فری. جبکہ دنیا میں یہ سب کچھ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ مشقت سے، مصیبت سے. اب کیا ہوا؟ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان پہنچ گیا اور اس نے ان کو وسوسہ ڈال دیا، چیزوں کو مشتبہ کر دیا. مسکنسپشن، خود مسکنسپشن کا شکار تھا، انہیں بھی ایسی جگہ لا کھڑا کیا کہ جہاں ان کو بھی بھول گیا کہ معاملے کی حقیقت یا اصلیت کیا تھی. آدم علیہ السلام کے لیے ساری جنت فری تھی، ایک درخت ممنوع تھا. شیطان نے ایسے ایسے فائدے بتائے، ایسا ایسا دھوکہ دیا، ایسے ایسے مسکنسپشن میں مبتلا کیا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے کہ انہیں منع بھی کیا گیا تھا اس سے. آج بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کی ہر حد کو ہم کب توڑتے ہیں؟ دنیا کے فائدوں کے لیے تو توڑتے ہی ہیں، لیکن جب ہم اس کے بارے میں طرح طرح کی تعویلیں کر کے اپنے نفس کو مطمئن کر لیتے ہیں. بہت سے غلط کاموں کو ہم کیا کہہ کے اپنے لیے حلال اور جائز کر لیتے ہیں. اس کے بہت سے فائدے، جیسے خمر اور میسر کی بات قرآن پاک میں آئی، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. دنیا میں ہر وہ کام جسے اللہ کی نافرمانی کہا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ مکمل طور پر نقصان دہ کام ہی ہو، اس میں فائدے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے فائدہ مند پہلو بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارا امتحان کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ دنیا کا کوئی درخت منع نہیں ہے آپ کو کھانے کو. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو تھور نہیں کھانی چاہیے یا کچھ بوٹیاں نہیں کھانی چاہیے کیونکہ انسان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو سکتا ہے، لیکن شریعت میں منع نہیں ہے کہ یہ کہا گیا کہ فلاں فلاں درخت کا پھل کھانا منع ہے، جیسے کہ فلاں فلاں جانور نہیں آپ کھا سکتے یا فلاں کھا سکتے ہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں. جنت میں امتحان کے لیے ایک درخت کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی. دنیا میں بھی بعض اوقات کچھ کاموں سے ہمیں صرف اس لیے روک دیا جاتا ہے کہ یہ امتحان مقصود ہے، کہ امتحان مقصود ہے. ٹھیک ہے. اور شیطان پھر کہاں سے آتا ہے؟ پھر شیطان اسی قسم کی باتیں کرتا ہے، انسان کو حرام کاموں میں، ناجائز کاموں میں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں بے شمار فائدے دکھاتا ہے. آ کے کہتا ہے، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما. اب جو ہی انہوں نے کھایا تو اس کا نتیجہ سامنے آ گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر نافرمانی اپنے اندر کیا رکھتی ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا کام. اس کی تہہ میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. ہم چاہے اس کو کتنا بھی خوبصورت سمجھ کے کر لیں، بہرحال نافرمانی میں اللہ کی رضا ہے ہی نہیں، مل ہی نہیں سکتی انسان کو. یہ بھی انسان کی بہت بڑی بھول ہے. کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، سب ٹھیک ہے، تو کیا ہوا، سو واٹ. ویسے جملے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر کے بھول جاتا ہے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. تو نافرمانی کس کا ذریعہ بن جاتی ہے؟ بھٹکنے کا. ایک گناہ کئی گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو ضروری کیا ہے؟ انسان فوراً پلٹے، گناہ کی یا نافرمانی کی تعویلیں نہ کرے. ثم اجتباہ ربہ، پھر اس کے رب نے اس کو چن لیا، فتاب علیہ وہدا، اور توبہ بھی قبول کی، اس پر مہربان ہوا اور اس کو سیدھا رستہ بھی دکھا دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو عزم میں کمی آتی ہے، انسان اصل رستے سے ہٹ جاتا ہے. ہر گناہ انسان کو سیدھے رستے سے بھٹکانے والا ہوتا ہے، بلکہ گناہ نام اس چیز کا کہ انسان صحیح رستہ چھوڑ کر دائیں یا بائیں لڑکے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک سڑک پر جا رہے ہوں، ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف کھائی ہو. اگر آپ پہاڑ کی طرف جائیں گے تو کیا ہوگا؟
ٹکر لگے گی، اور اگر دوسری طرف جائیں گے تو کیا ہوگا، نیچے جا گریں گے. تو ضروری کیا ہے آپ کے لیے، پورے تقوی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ آپ سیدھے ہی رہیں اور محتاط ہو کے گاڑی چلائیں. یہ دنیا کا سفر بھی اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے. اور اگر آپ کسی وقت بھی سو گئے، کسی وقت بھی غافل ہو گئے، کسی وقت بھی آپ کے عزم میں کمی آ گئی تو کیا ہوگا، نقصان سے بچ نہ سکیں گے. اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ یہاں سے، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. انسان بھی زمین پہ، شیطان بھی زمین پہ، اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن. قیامت تک اب آپس میں تمہارا مقابلہ ہے. اس دنیا میں مرتے دم تک انسان کا مقابلہ کس سے ہے؟ شیطان سے. ابلیس اپنی ساری کوششیں کس میں لگا رہا ہے؟ انسان کو بہکانے میں. اور اس کے جواب میں انسان کو کیا کرنا ہے کہ اپنا سب سے بڑا دشمن کس کو سمجھے؟ ابلیس کو سمجھے، اور اس کی دشمنی سے بچے. کیا کرنا ہوگا اس کی دشمنی سے بچنے کے لیے؟ وہ سوراخ بند کرنا ہے جہاں سے وہ نکل کے آتا ہے کاٹنے کے لیے. وہ سوراخ کون سا ہے؟ وسوسوں کا. تو اصلاح کہاں سے شروع ہوگی؟ پھر اصلاح کہاں سے شروع ہوگی؟ سوچ سے. سوچ، خیالات، عزائم، نیتیں، ارادے. انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی بولتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے وہی کرتا ہے. اگر سوچ شیطان کے شکنجے میں ہے تو عمل درست ہو ہی نہیں سکتا. خواہ وہ عمل بظاہر کتنا بھی اچھا لگ رہا ہو، وہ کیا ہوتا ہے، بظاہر انتہائی خوشنما عمل بھی دراصل قبول نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. یہاں بھی کیا ہے، مسکنسپشن ہے، دھوکہ ہے، سوچ ہی غلط. تو گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں، غلط سوچ غلط انجام تک لے جاتی ہے، اور درست سوچ درست انجام تک لے جاتی. اسی لیے اسلام میں عقیدے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے کہ انسان کا اگر بنیادی عقیدہ درست نہیں، اللہ پر مضبوط ایمان نہیں، پختہ عزم نہیں، اس تک پہنچنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب تک نیت خالص نہیں، ساری کوششیں بیکار، سب دھوکا ہے. پھر تو کرنے کا کام کیا ہے؟ ہر اس چیز سے بچنا جو ہماری سوچ پر اثر انداز ہو، جو ہمارے خیالات پر اثر انداز ہو اور ہمیں غلط چیز کی طرف لے جائے. چلے دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے، ساری کوششوں کا خلاصہ اور نتیجہ اور مرکزی نقطہ پھر کیا ہے؟ اللہ کی رضا پانا. وہی سامنے رہے، اس کی رضا نگاہوں سے اوجھل نہ ہو. دنیا کے حالات کچھ بھی ہوتے رہیں، کوئی کچھ بھی آپ کو کہتا رہے، اس کی رضا نہ بھولیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی یاد دہانی کے لیے انتظام کر دیا. کیا کہ وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجے اور انسان کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیا. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، ایک طرف کیا بتایا، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ بھٹکے گا نہ بدبخت ہوگا. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے، نہ بھٹکے گا نہ مصیبت میں پڑے گا. تو سوچ کا انحراف کدھر لے جاتا ہے؟ مصیبت کی طرف. تو سوچ درست رکھنے کے لیے نسخہ کیا ہے؟ اتباع ہدایت. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو اس ہدایت سے منہ موڑ جائے گا پھر اس کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، سب سے پہلے تو اس کے لیے دنیا جہنم بننے لگے گی. دنیا میں ہی مصیبت شروع ہو جائے گی، دنیا میں ہی تنگی آنے لگے گی. اسی لیے کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے پاس روٹی، کپڑا اور مکان ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ غمگین رہتے ہیں. اگر سب لوگ صرف ان 3 نعمتوں پر شکر گزار ہو جائے، سارے غم دور ہو جائیں. قناعت نہیں ہے نا ہمارے اندر، شکر گزاری بھی نہیں آتی، صبر بھی نہیں آتا، اطمینان بھی نہیں آتا. لہذا بڑے سے بڑے گھر ہمارے دلوں میں وسعت نہیں پیدا کرتے، ان گنت قسم کے کھانے ہمارے دل کو کوئی خوشی نہیں دیتے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسانوں کے ہجوم میں بھی ہم تنہا ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اعرض عن ذکری کے جرم کے مرتکب ہوتے ہیں. تو جو میرے ذکر سے اعراض برتے گا،
جو میرے ذکر کو چھوڑ دے گا، اس کتاب ہدایت سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ عارضہ کا لفظی مطلب جو ہے نا یہ عرض سے نکلا ہے، کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کرنا، اور عارض عن ہوتا ہے اس چیز سے دوسری طرف چل پڑنا۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ انسان کے لیے امتحان کیا ہے کہ نمبر 1 شیطان کے وسوسوں سے بچے، ٹھیک ہے، بھولنے سے بچے، ٹھیک ہے، استقامت اختیار کرے، صحیح ہے، سیدھے رستے پر چلتا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن بھول تو انسان کے ساتھ ہے، شیطان تو انسان کے ساتھ ہے، تو اس کا توڑ کیا ہے؟ اگر ایک طرف یہ یلغار ہے، شیطان آ رہا ہے، اپنے ارادے کی کمزوری ہے، یہ رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ ہے، تو دوسری طرف اینٹی ڈوٹ بھی تو دیا گیا نا، ان چیزوں کا توڑ بھی تو دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ کتاب ہدایت، یہ قرآن۔ لیکن جو شخص اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بغیر اپنی خواہشات، اپنے سوچوں، اپنے فلسفوں پر زندگی بسر کرنے لگتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس کو بھٹکاتا چلا جاتا ہے۔ یعنی کوئی شیلڈ ہے ہی نہیں اس کتاب کے سوا کہ جس میں انسان شیطان سے بچ کر محفوظ ہو۔ یہی پناہ گاہ ہے، مضبوط قلعہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں ذکر الہی ہی مضبوط قلعہ ہے جس میں بند ہو کر انسان شیطان جیسے دشمن سے نجات پا سکتا ہے۔ اسی لیے ذکر کی مثال کیا ہے کہ جیسے انسان کے پیچھے ایک دشمن لگا ہوا ہو اور وہ فوراً کسی قلعے میں محفوظ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگتا ہے، آ رہا ہوتا ہے، چھپ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، حملہ آور ہونے لگتا ہے، ادھر انسان ذکر کرتا ہے، ادھر وہ بھاگ نکلتا ہے، اذا ذکر خنس، چلا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جب انسان ذکر کرتا ہے اللہ کا، چلا جاتا ہے۔ اور یہاں صرف ذکر نہیں بلکہ کتاب ہدایت۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، کیونکہ سورۃ الاسراء آیت 72 میں آتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور راستے سے بہت دور جا پڑے گا۔ اس وقت انسان کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ یہ میں اندھا کیوں ہو گیا؟ میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا، میں تو نفع نقصان سب سمجھتا تھا، یہ کیوں ہو گیا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اس کو بتا دیا جائے گا کہ اصل تمہارا جرم یہ تھا کہ ہماری آیات تمہارے پاس آئی ہوئی تھی، فَنَسِيتَهَا، تم نے ان کو بھلا دیا۔ قرآن کا چھوڑنا، قرآن کا ترک کرنا، کتاب ہدایت سے منہ موڑنا، کتاب ہدایت کو ایک طرف رکھ کے زندگی بسر کرنا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، جب تم نے اس مینول کو چھوڑ دیا، تم نے یہ انسٹرکشنز فالو نہیں کی، تم نے اس کتاب سے، اس ہدایت سے روگردانی کی، تو ہم بھی تمہیں بلا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑا۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، یہ کیا چیزیں آیات رب، کہاں ہوتی ہیں یہ؟ قرآن، یہ سچی آیتیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، کوئی شک تو نہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی شدید تر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اب آپ کرنے کا کام بتائیے۔ عزم کی پختگی کے لیے، سیدھے رستے پہ قائم رہنے کے لیے اس کتاب ہدایت کو مضبوط تھامنا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے ہم سب کے لیے، اور یہ نہیں چھینی جاتی مگر بدبخت سے۔ رحمت نہیں چھینی جاتی سوائے بدبخت کے۔